اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ سے بہت ہی اعلیٰ قسم کا وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ آپ کو کوئی بھی وظیفہ بتایا جاتا ہے، آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ کیا کریں۔ اگر آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو کبھی بھی وظیفہ رائے گاہ نہیں جاتا، کبھی بھی اس کا جو رزلٹ ہے وہ جو ہے نام نہیں ہوتا۔ تو آپ جب بھی کوئی بھی وظیفہ کریں تو آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ کیا کریں تاکہ آپ کو اس کے 100% رزلٹ ملے۔ یہ وظیفہ آپ کو 100% رزلٹ دے گا، آپ کو کامیابی دے گا۔ آپ اس کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا رزلٹ ملے گا۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اگر میں کہتی ہوں آپ سے یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اگر کوئی بھی آپ کو چھوٹا سا وظیفہ بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اثر بہت مطلب نہیں ہوگا تو آپ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں۔ بالکل نہیں، اللہ کے ہر نام کے اندر اتنی برکت اور اتنا اثر ہوتا ہے، وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی چھوٹا سا بھی وظیفہ کریں گے تو اس کا رزلٹ ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین، کیونکہ ہم بہت بڑی شان کے مالک کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کے نام کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو ناظرین آپ کوئی بھی وظیفہ کریں یقین کے ساتھ کیا کریں کہ یہ میں جس کا نام لے کر، جس کا کلام میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یہ بہت بڑی شان کے مالک ہے ہمارا مالک۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو بہت ہی جو ہے نا پاورفل وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہو جو پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، آپ کو اس کے رزلٹ وظیفے کے دوران مل جائیں گے۔ یہ بسم اللہ کا عمل ہے، تو آپ نے اس کو روزانہ فجر کی نماز میں پڑھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا کوئی بھی دن۔ اگر آپ سکپ کر دیں گے ایک بھی دن تو پھر آپ کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ یہ آپ فجر میں فرض اور سنت کے درمیان میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے سنت اور فرض کے درمیان میں 90 دفعہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو اول آخر درود کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور درود کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے 303 دفعہ۔ یہ آپ نے 303 دفعہ کوئی بھی درود آپ نے اس سے پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ سے، اور درمیان میں آپ نے 90 دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے لاسٹ پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم 303 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور آپ نے اس کو پڑھ کر کوئی بھی آپ کی جو بھی حاجت ہو، کوئی بھی آپ کی دعا ہو جو پوری نہیں ہو رہی، آپ نے پورے دل کے ساتھ، آپ نے اس دعا کو پورے یقین کے ساتھ آپ نے مانگنی ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کی دعا پوری ہو جائے۔ اور آپ نے ناغہ نہیں کرنا اس کے درمیان۔ اور اس کے علاوہ طلوع کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے، زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت یعنی مغرب کے وقت، صبح کے وقت جب جو سورج ہے طلوع ہوتا ہے، اور زوال کے وقت جب 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور جو سورج ہے اس کا زوال سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ غروب ہونے کی طرف چل پڑتا ہے اس وقت، اور مغرب کے وقت جب چاند کا نکلنے کا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس تینوں ٹائم میں آپ اگر صرف 90 دفعہ بسم اللہ اول آخر 22 بار درود پاک پڑھ لیا کریں، صرف 90 دفعہ آپ اگر بسم اللہ پڑھیں تو آپ کو یہ وظیفہ ہر وظیفے سے بے نیاز کر دے گا۔ جی ناظرین، اگر آپ یہ بلا ناغہ ان 3 ٹائموں میں آپ درود شریف کے ساتھ پڑھیں گے 22 مرتبہ اور درمیان میں 90 دفعہ بسم اللہ، تو آپ کو یہ وظیفہ جو ہے وہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ کہنے کو چھوٹا سا، اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن 5 منٹ کا وظیفہ ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा वक्त नहीं लगता और आप इसको करके देखें। इंशाल्लाह आपकी हाजत, जो भी हाजत होगी वो लाजमी पूरी होगी। मुझे तो अपने अल्लाह पे बहुत यकीन है। मैंने आज तक कोई भी वजीफ़ा किया है वो उसका 100% रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि मैं पूरे यकीन के साथ करती हूँ कि जिस अल्लाह से मैं मांग रही हूँ वो बहुत रहमान और रहीम है। वो हमारी हर दुआ को सुनता है और कबूल करता है, क्योंकि वो हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब। तो आप ये दिल में ख्याल ना किया करें। ये कुछ लोग कहते हैं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा। अल्लाह क्यों नहीं सुन रहा? वो आपकी शरक से भी ज़्यादा करीब है, तो वो आपकी हर दुआ सुनता है और पूरी भी करता है। सिर्फ नाजायज़ दुआएं जो हम मांगते हैं वो पूरी नहीं होती, या वो हम जो मांग रहे होते हैं जो हमारे हक में बेहतर नहीं है, सिर्फ वो नहीं पूरा होता। नाजरीन, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।